السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، مجھے کم و بیش 30 سال اس صحافت کے کارزار میں ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جس دکھ اور اذیت کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کروائی، کیونکہ اس سے پہلے گو کہ میں نے ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ بھی دیکھا، لیکن تب میں بلاگر نہیں تھا۔ آج میں نے جو مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، جس طرح میں نے انسانوں کو بفرے ہوئے سانڈوں کی طرح دل کے امراض میں مبتلا ہسپتال کے مریضوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا، جس طرح میں نے ایک بچی کو جس کے منہ پہ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، وکلاء کو ماسک اتار کر پھینکتے ہوئے دیکھا، جس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جس طرح میں نے پڑھے لکھے خود کو قانون کے رکھوالے کہنے والے ان وکلاء کو فائرنگ کرتے دیکھا، جو نعرے یہ لگا رہے تھے، اور حملہ آور ہونے سے پہلے جس طرح انہوں نے ایک لائیو ویڈیو نشر کی اور اس میں ڈاکٹروں کو کہا کہ یہ ٹک ٹک نہیں، تمہاری موت آ رہی ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا آج کمروں کا بائی پاس ہوگا اور اب کیسوں کا سیلاب آئے گا۔ پنجاب PIC پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جو میرا خیال پورے پنجاب کا سب سے بڑا دل کے امراض کا ہسپتال ہے، اس میں ناظرین کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹروں اور وکلاء کا کو آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں اللہ ماشاءاللہ ہیں، آپ کو علم ہی ہے جو کچھ یہ کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اب ہر بندہ اس شہر میں اپنی غنڈہ گردی قائم کرنا چاہتا ہے، تو وکلاء نے 2-3 مرتبہ بدلہ لینے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج وہ کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کے تمام وکلاء برادری کو مبارک ہو، آج آپ نے PIC کو فتح کر لیا۔ آپ کے حملے سے سینکڑوں مریض اور ان کے لواحقین زخمی ہو گئے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5 موتیں ہو چکی ہیں، 70 گاڑیاں جلا دی گئیں، 70 گاڑیاں تباہ کر دی گئیں، پولیس کی موبائل کو جلا دیا گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کو چھتر پولا کیا گیا، جو شاید اپنے نمبر بنانے کے لیے تشریف لے آئے تھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بمشکل جان بچائی۔ تمام ڈاکٹر مریضوں کو تڑپتا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ان معزز وکلاء نے جو قائد اعظم کا کالا کوٹ پہن کر وکالت کرتے ہیں، اینٹوں سے حملہ کیا، ہسپتال کے شیشے توڑ دیے، مریضوں کو اینٹیں لگیں، کمروں میں گھس کر مریضوں کی جتنی بھی وہ آکسیجن ماسک جو کچھ اتار کر پھینک دیا، کیونکہ وہ کمروں کا بائی پاس کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، اب آپ کو میں ایک ایسی عجیب و غریب بات بتاؤں گا۔ کوئنسیڈنٹلی میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا پولیس ایکٹیو کھڑی ہوئی تھی، پولیس کے DIG آپریشن بھی وہاں کھڑے تھے اور بھی بڑے بڑے افسران وہاں کھڑے تھے۔ پولیس کی موجودگی میں وکلاء کا طوفان آیا پورا۔ انہوں نے وکلاء کو کچھ نہیں کہا، انہیں ہسپتال کے اندر جانے دیا، انہوں نے ڈاکٹروں پہ حملے کیے۔ آج شاید ڈاکٹر حملے کیے تیار نہیں تھے، آج ان کا دن نہیں تھا، آج وکلاء کا دن تھا، تو وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ ناظرین، لعنت 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 ہو ایسی پولیس پر
جو دل کے مریضوں کو ان گنڈوں سے نہیں بچا سکیں۔ بدماش گنڈے ہر روپ میں بدماش گنڈے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی معزز ترین عدالت نے میاں نواز شریف کو سسلین مافیا کہا تھا۔ یہ تو ملک کے حکمران تھے۔ عام آدمی کیا کیا روپ دھار سکتا ہے، انسان کتنا گر سکتا ہے۔ آپ یقین کیجئے جنگ کی حالت میں بھی ہسپتالوں پہ حملہ نہیں کیا جاتا۔ جنگ لگی ہو تو ہسپتال پہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کرتا ہے۔ جنگ کی حالت میں ہسپتالوں پہ حملہ نہیں ہوتا۔ ان ظالموں نے مریضوں کے لواحقین جو ان کے آگے ہاتھ باندھتے، خدا آپ کو پتہ ہے جو دل کے مریض ہیں بیچارے کتنی خطرناک کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ باندھ کر ان سے التجا کی کہ خدا کے لیے ہمیں کچھ نہ کو، ہمارے مریضوں کو کچھ نہ کو۔ ان ظالموں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ بفرے ہوئے سانڈ اس طرح حملہ آور ہوئے، اس طرح کہ خدا کی پناہ۔ ناظرین، معمول کا بیان جاری ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس واقعے کا نوٹس لے لیا اور چیف جسٹس نے تحقیقاتی کمیٹی راجہ بشارت کی کمانڈ میں قائم کر دی۔ اس سے بھیانک مذاق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پولیس پر فائرنگ کرنے والے وکلاء کی تصاویر آج آپ ابھی کوئی چینل لگا لیں، پاکستان کے تمام ٹی وی چینلوں پہ چل رہی ہیں، ان کے چہرے نمایاں ہیں اور یہ ان کو گرفتار نہیں کر سکے۔ سارا شہر ساڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ اس غنڈہ گردی نے پورے لاہور کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر موت انسان کے اختیار میں ہوتی تو آج لاہوریوں کے مر جانے کا دن ہے۔ اس سے زیادہ ضرورت ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو حیرت ہوگی، ان گنڈے بدماشوں نے یہاں پہ سب کچھ گنڈا بدماشی کرنے کے بعد، مریضوں کو 5 مریضوں کی جان لینے کے بعد، 70 گاڑیاں جلانے کے بعد، پولیس موبائل کو جلانے کے بعد، منسٹر کو پھینٹی لگانے کے بعد، ڈاکٹروں کو مارنے کے بعد، مریضوں کے لواحقین کو مارنے کے بعد، یہ لوگ واپس ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں جے پی او چوک میں لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، جو بیچارے غریب لوگ موٹر سائیکلوں پہ گزرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صبح ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمران خان صاحب، واللہ میں آپ کو بہت نیک مشورہ دے رہا ہوں، یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر آپ نے اگلے 48 گھنٹوں میں رزلٹ نہ دیا تو آپ کے وزیر اعظم رہنے کا اخلاقی جواز نہیں۔ میں بزار کے متعلق تو کہتا نہیں ہوں، وہ تو یہ سمجھیں کہ ہماری گنتی میں نہیں ہے، ہم تو کب کا اس کو ختم کر چکے ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اس بیچارے کی کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ لیکن اگر راجہ بشارت کو ہی آپ نے یہ ٹھٹھو مٹھو قسم کے بیانات اور یہ پریس کانفرنس کے لیے بٹھا لیا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ سائیوال کا جو کیس تھا وہ بھی اسی نے اسی طرح پریس کانفرنس کر کے خراب کیا تھا۔ اور آخر میں میں پنجاب کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ اپیل کرتا ہوں، کیونکہ آپ بہت آئین کے بہت بڑے پاسدار ہیں، آپ ایک شاندار تاریخ رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے اس سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف کے 2 دن تھے ریٹائرمنٹ میں باقی، جب ان کی ایکسٹینشن کا نوٹس لیا تھا 2 دن تھے، انہوں نے سوموٹو لیا تھا۔ جناب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، کیا آپ اس گنڈا گردی کا سوموٹو لیں گے؟ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا
آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، اپنی آراء سے نوازیں، خصوصاً اس مسئلے پہ اپنی آراء ضرور دیں۔ قوم کا ضمیر اگر زندہ ہو تو قومیں زندہ رہتی ہیں، مر جائے تو پھر انہیں بھی مر جانا چاہیے۔